آج جو غزل ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تیسرا شعر ہے کہ نئے ہم چو عقل دانہ چین، نئے ہم چو نفس پرز کین، نئے روح حیوان زمین، تو جان جانی می روی۔ ایک دو باتیں تمہید میں عرض کر دوں جو شاید پہلے نہ آئی ہوں، وہ یہ کہ مولانا کی شاعری صوفیانہ شعر کی روایت میں کی گئی ہے، تو مولانا کے اشعار سے معنی اخذ کرنے کا نظام صوفیانہ ہوگا، کیونکہ الفاظ میں یا سمپل بیان میں معانی اپنی آزاد اور نیوٹرل حالت میں ایکسپریس ہوتے ہیں، تو یہ پھر کچھ ڈسپلنز ہیں جس سے ان آزاد یا عمومی معانی میں تخصیص کا عمل جاری کیا جاتا ہے۔ تو جیسے اس میں ہر لفظ جو ہے وہ اپنی ایک آزاد معنویت رکھتا ہے، لیکن یہ کہ یہ لفظ کس روایت میں تخلیق ہونے والے بیان کا حصہ ہے، اس سے اس لفظ کے معنی کی تخصیص اور تعیین اور تحدید ہو جائے گی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ معنی کو کسی بیان سے اخذ کرتے وقت اس کی معنویت کے نظام کو جو ہے وہ آگے رکھنا پڑتا ہے، کہ معنویت کا ایک نظام ہے جو آزاد معنی رکھنے والے لفظوں سے تشکیل شدہ بیان کے معانی میں قطعیت اور تحدید اور تخصیص پیدا کرتا ہے۔ تو مولانا کا بیان چونکہ ایک بڑے ذہن کی شمولیت کے ساتھ بھی ہے، ایک بڑے قلب کی شمولیت کے ہمراہ بھی ہے، تو اس میں معنی کی تقریباً تمام دستیاب جہتیں صرف ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یعنی مولانا کو پڑھتے وقت اعلیٰ درجے کا فلسفیانہ ذہن بھی تسکین پاتا ہے، ایتھکس میں گہری رسائی رکھنے والا ذہن بھی تشفی حاصل کر لیتا ہے۔ غرض یہ کہ معنی بننے کے جتنے بھی اسالیب ذہن میں ہیں، مجموعی ذہن میں، ان تمام اسالیب کی نمائندگی عملی طور پر مولانا کے کلام میں ہوتی ہوئی دکھائی ضرور دیتی ہے، لیکن چونکہ خود مولانا تصوف کی روایت سے عملی تعلق رکھتے ہیں، قلبی تعلق رکھتے ہیں، ذہنی تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے متکلم ہونے کی رعایت سے متکلم ہی جوہر معنویت ہوتا ہے، اپنے بیان کا اصل معنی خود متکلم ہوتا ہے۔ تو خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو مولانا خود چونکہ ایک روایت کے مرکزی نمائندے ہیں، تو اس بنیاد پر ان کے کلام کو پڑھتے ہوئے صوفیانہ انداز سے معنی نکالنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو ان کے یہاں معنی کی تشکیل کا عمل مابعد الطبیعی ہے، نمبر 1، نمبر 2 صوفیانہ ہے، یعنی وہ کسی صوفی تھیم کا بیان ہے، اور نمبر 3 اخلاقی ہے۔ تو اخلاقی بھی اپنے مابعد الطبیعی در و بست کے ساتھ، یعنی اخلاقی ان معنوں میں ہے کہ ایک انسان کو ایک
انسان میں ایک میٹافزیکلٹی دریافت کر کے پھر اخلاقی مضامین بیان کرنا۔ تو یہ اخلاق جو ہیں وہ مابعد الطبیعی پن رکھنے والے وجود کے اخلاق ہیں، کوئی لبرل، سیکولر اور کلچرل شخصیت کے اخلاق نہیں ہیں۔ یعنی اخلاق ہی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تصور انسان کیا ہے۔ تو کیونکہ مولانا کا تصور انسان میٹافزیکل ہے، ناسٹک ہے اور صوفیانہ ہے، تو ان کے اخلاق کی بھی معنویت یا ان کے اخلاقی معانی کا تجزیہ، تحسین اور تحلیل کا ہر عمل تصوف ہی کے دائرے میں ہوگا۔ اور اگر ہم اس کو نظر انداز کریں گے اور مولانا پر کسی اور ڈسپلن کا بوجھ لا دیں گے اور کسی اور انداز سے ان کے بیان کے معانی متعین کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کلام کے ضروری فہم سے دوری اختیار کریں گے۔ تو کیونکہ شعر کے فہم کے قوانین و ضوابط بیان کی دیگر قسموں سے کچھ امتیاز بھی رکھتے ہیں، کیونکہ شعر میں لفظ کا استعمال بیان کی دیگر اقسام میں لفظ کے استعمال سے مختلف بھی ہوتا ہے۔ تو شاعری میں معنی کی تشکیل کے عمل میں کیفیت، جذبہ، احساس، یہ سب اپنے غیر قطعی پن کے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مفہوم شعر نکالنے میں آپ کی ذہنی استعداد کے ساتھ ساتھ ذوقی سماعی کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ مطلب شاعر جو ہوتا ہے وہ فہم اور ذوق کے فاصلے کو ختم کرتا ہے۔ تو ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم مولانا کو ان کی روایت سے نکال کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس شعر میں معنی خیزی کے جتنے ذہنی اور حسی اور تخیلی امکانات ہیں، اس شعر کا میننگ اسٹرکچر اور اس شعر کی جو پیشن والی جہت ہے، ان دونوں سے دور جا پڑیں گے، اور ہم گویا مولانا کے مقابلے میں ایک متوازی مصنف کی حیثیت اختیار کر لیں گے۔ تو وہ بھی ہو سکتا ہے شاعری کے مطالعے میں متوازی مصنف کی حیثیت اختیار کر لینا کوئی ایسا برا نہیں ہے، لیکن بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی شاعری کو جنم دینے والی بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر متوازی مصنف کی حیثیت اختیار کر لینا بدذوقی ہے، بددیانتی ہے۔ تو ان معنوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس شعر میں عقل کا لفظ آیا، نفس کا لفظ آیا، روح حیوانی کا لفظ آیا اور جان یا جان جاں کا لفظ آیا، اب یہ سب الفاظ علم کی کئی روایتوں میں مشترک ہیں بنیادی اصطلاحات کی حیثیت سے، کہ عقل فلسفے میں بھی ایک بڑی اصطلاح ہے، تو عقل منطق میں بھی ایک بڑی اصطلاح ہے، تو عقل نفسیات میں بھی ایک بڑی اصطلاح ہے۔ مطلب یہ کہ شعور کا انسان بحیثیت شعور اور انسان باعتبار وجود کا تجزیہ کرنے والے جتنے بھی علوم ہیں، ان سب علوم میں یہ اصطلاحات مشترک ہیں اور مرکزی حیثیت رکھتے ہوئے ان علوم میں مرکزی حیثیت کی حامل ہوتے ہوئے مشترک ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ عقل کی اہمیت فلسفے میں زیادہ ہو اور مثال طور پہ سوشالوجی میں کم ہو۔ یہ عقل جس علم میں آئی ہے وہ ایک بنیادی اور مرکزی اصطلاح کے طور پر آئی ہے،
یہی صورت نفس اور روح حیوانی اور جانے جان سب کی ہے۔ تو اب ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان بنیادی اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے دیگر علوم میں بھی جھانک کر دیکھیں، ان سے بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان علوم میں مروج معانی کو ہم صرف ایک بڑے صوفیانہ معانی کی تعمیر میں بلڈنگ بلاکس ہی بنا سکتے ہیں، ان کو ایسی قطعیت نہیں دے سکتے کہ عقل کی صوفیانہ تعبیر اس سے متاثر ہو جائے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ اپنے اناڑی پن میں یہ فیصلہ کرنے میں جلدی کر دیتے ہیں کہ کلام تو یعنی بات عقل کے صوفیانہ تصور پہ ہو رہی ہے، اور وہ اسے جج کرنے لگتے ہیں عقل کی فلسفیانہ تعبیر سے۔ تو یہ ناانصافی ہے۔ مطلب عین ممکن ہے کہ عقل اور نفس وغیرہ کی صوفیانہ تعبیرات جو ہیں وہ فلسفہ و نفسیات میں ان اصطلاحات کے متداول معانی سے بالکل مختلف ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ علوم کے ڈسپلنز اسی لیے بنتے ہیں، علوم کا ڈیٹا مشترک ہوتا ہے، نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ علوم میں کثرت اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ایک علم میں کسی ایک اصطلاح کا مطلب شعور کی تمام ضرورتوں اور وجود کو پورا نہیں کرتا، اور وجود کی تمام حالتوں پر صادق نہیں آتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی ہر علم کو دوسرے علم کے ساتھ ایک فاصلہ، بلکہ تحقیری اور تردیدی فاصلہ تک رکھنے کی پوری اجازت ہے۔ واضح ہے نا؟ یعنی ایک صوفی اس کا پورا حق رکھتا ہے کہ وہ کسی فلسفی کے تصور عقل کا مذاق اڑائے، اور اسی طرح یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک نفسیات داں پورا حق رکھتا ہے کہ وہ کسی صوفی کی تعبیر نفس پر ہنسے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال معنی کی کیٹیگرائزیشن کرنے والی روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا معنی کی جنریشن کی گیون ٹریڈیشن کو نظر انداز کر کے ہم ایک انتشار تک تو پہنچ سکتے ہیں، کسی ذہنی کرسٹلائزیشن تک نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذہن میں رہے۔ اور شعر، کیونکہ شعر پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، تو شعر میں معنی یعنی شعر کے مفہوم کے بننے کا عمل، یعنی شعر کے سمجھے جانے کے عمل میں صرف الفاظ سے فوری طور پر نکلنے والے معانی کارآمد نہیں ہوتے۔ شعر کے مفہوم بننے کے عمل میں بہت سی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ ایک تو ان الفاظ کے بارے میں آپ کا علم، ان الفاظ کا معنوی تنوع، مختلف ڈسپلنز میں ان الفاظ کی معنویت، اور اس کے ساتھ ساتھ شعر کا کرافٹ، اس کرافٹ کا یعنی شعر جن لفظوں سے جس طرح بنا ہے، یعنی شعر کی بناوٹ اور ساخت کا تجزیہ کیے بغیر محض لفظوں سے برآمد ہونے یا برآمد ہو سکنے والے مفہوم پر رک جانا شعر فہمی کا نقص ہے۔ یعنی شعر میں معنی میں یہ چیز بھی بہت شامل رہتی ہے کہ یہ لفظی رعایتیں ہیں، یہ الفاظ کی مناسبتیں ہیں، اور اس کا کرافٹ آپ کو بہت کچھ سمجھا دیتا ہے، بہت کچھ باور کروا دیتا ہے۔ اس کے معنی کو ذہن میں جگہ دینے کے لیے بہت سے راستے آپ کو
سجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ سب چیزیں شعر کے مفہوم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے شعر میں مفہومی تعیین، یعنی شعر میں مفہوم کی فکسٹی بری چیز ہے، یعنی شعر جتنا فکسڈ مفاہیم کو بیان کرتا ہے اتنا وہ اپنی ٹیکنیک، اپنے فنی در و بست یا اپنے تخیلی اسٹرکچرز کے ذریعے سے معنی کے امکانات کو بھی آپ کے اندر ریئلائز کروا دیتا ہے۔ تو شعر موجود معنی اور ممکن معنی کا مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور شعر پڑھنا اگر سیکھنا ہو تو میرا مشورہ ہے کہ اردو تنقید میں ایک نام ایسا ہے کہ اگر آپ کی کچھ چیزیں توجہ سے پڑھیں تو شعر خوانی اور شعر فہمی کے آداب سیکھ جائیں گے، ضروری ترین آداب۔ وہ ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ ان کا مطلب میرے مطالعے کی حد تک جدید تنقید میں کوئی دوسرا نام ایسا نہیں ہے جو شعر کو مفہوم کرنے کے عمل کی تمام تفصیلات اور ضروریات پر گہری نظر رکھتا ہو۔ اور ان کی جو کتاب ہے، خاص طور پر ایک کتاب وہ شعر شورانگیز، وہ میر کا انتخاب بھی ہے اور اس انتخاب کی ضروری شرح بھی ہے، مجمل شرح ہے۔ تو وہ اس سلسلے میں بہت رہنمائی کر سکتی ہے، اور کیونکہ میں تو میر کو اردو کا سب سے بڑا شاعر اپنے لڑکپن سے مانتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میر کو سب سے بڑا شاعر مان کر اس کے شعر سے اپنے بس بھر محظوظ ہونے کے باوجود اور بڑے بڑے میر شناسوں بلکہ میر پرستوں کی صحبت میں رہنے کے باوجود مجھے بہت سے پہلو نہیں معلوم تھے جن کی بنیاد پر میر اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ وہ پہلو پہلی مرتبہ فاروقی صاحب نے اپنی کتاب شعر شورانگیز میں اجاگر کیے۔ تو یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ شعر کی تحسین کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے کرافٹ اور اس کی صناعی کے کمالات اور اس کے فنی در و بست اور اس میں الفاظ کی رعایتوں اور مناسبتوں کو بھی سمجھنے کے لائق ہوں۔ تو یہ کام فاروقی صاحب نے بہت بڑا کیا ہے، اور اسی وجہ سے میر کو سمجھنے کے لیے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ قیامت تک شعر شورانگیز کی محتاجی رہے گی۔ تو اسی طرح سے کچھ دیکھ لیں، کچھ نہیں، بہت، اس میں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب صرف اتنا ہی نہیں ثابت کیا کہ میر سب سے بڑا شاعر اس لیے ہے کہ وہ سب سے بڑا صناع ہے، وہ سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے لفظوں پر، صرف اتنا نہیں ثابت کیا، حالانکہ یہ ثابت کرنا بھی ان سے پہلے اس کا چلن نہیں تھا کہ میر کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے ان کی فنکاری اور کرافٹسمین شپ کو دلیل بنایا جائے۔ یہ کام تو انہوں نے کیا ہی کیا، لیکن اس کتاب کے کچھ مقدمات ہیں، تفصیلی مقدمات، ان مقدمات کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو اپنی شعریات کی سمجھ آ جائے گی۔ شعریات کہتے ہیں شعر کے وہ اصول و ضوابط جن کی پابندی کیے بغیر شاعری کسی تہذیب میں وجود میں نہیں آتی۔ یعنی کہ اس مقدمے میں شاعری اور تہذیب کا تعلق
اور ہماری شعریات کی مطلب یوں سمجھیں کہ علمی، جمالیاتی اور تہذیبی تشکیل کے سارے عمل کو جس مہارت اور جتنی سہولت سے بیان کر دیا گیا ہے، وہ چیز اردو تنقید میں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو ان دونوں کا اپنی شعریات کو سمجھنا ہے اور اپنی شعریات کے تہذیبی اساسیات کو جاننا ہے، تو بھی ناگزیر ہے کہ شعر شور انگیز کا مطالعہ کیا جائے۔ انشاءاللہ کسی وقت میں تفصیل سے فاروقی صاحب کے اس کارنامے پہ گفتگو کروں گا۔ اس کی تحسین جیسی کہ چاہیے تھی ویسی ہمارے یہاں نظر نہیں آتی، تو اس کا کفارہ اپنے بس بھر ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو خیر، اب یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک مرد کامل اپنے احوال تکمیل کو ایک کازمولوجیکل ڈومین میں سیر کر رہا ہے، یعنی ایک کامل انسان اپنے مراتب کمال کو کائناتی اصطلاحوں میں، کائناتی فضاؤں میں سیر کر رہا ہے۔ وہ مطلب کوئی نیا کمال حاصل نہیں کر رہا، بلکہ اپنے موجود کمالات کو ایک کائناتی سیاق و سباق میں متحرک رکھنے کا سامان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کمال انفس میں ساکن ہوتا ہے اور آفاق میں متحرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمالات وجود کے انفسی سکون کے ساتھ اس کے آفاقی تحرک کو دکھا رہا ہے۔ یہ خود ہی اتنا بڑا آئیڈیا ہے کہ آدمی کو دنگ کر دے۔ ٹھیک، تو یہاں میروی کا مطلب ہے حرکت کر رہا ہے، تو حرکت کر رہا ہے، تو حرکت میں، تو باطنی سکون کے ساتھ کائنات کو اپنے کمالات سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے متحرک ہے۔ یہ اس غزل کا پورا وہ ہے۔ تو اب اس پس منظر میں دیکھیے کہ یہ اس کو بتا رہے ہیں، مطلب اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تو صرف عقل نہیں ہے، تو صرف نفس نہیں ہے۔ اب یہ انسان ہی کی فیکلٹیز ہیں نا، ان فیکلٹیز سے خالی انسان ممکن نہیں ہے۔ تو صرف روح نباتی نہیں ہے، یعنی تو صرف ریشنل بینگ نہیں ہے، تو صرف سائیکک بینگ نہیں ہے، تو صرف بائیولوجیکل بینگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی انسان کی تعریف جن ضروری اجزاء سے کی جاتی ہے، ان اجزاء کا انکار کیے بغیر ان اجزاء سے بننے والے مجموعے پر اس آدمی کو منحصر نہیں دکھا رہے۔ یعنی کامل آدمی کون ہے؟ جو آدمیت کی جبری کنڈیشنز سے بلند ہو جائے۔ کمال ہمیشہ شے کو اپنے آپ سے بلند ہو کر میسر آتا ہے۔ اگر وہ اپنے اصول و قیود میں رہ جائے تو اس کی تکمیل ممکن نہیں ہے، کیونکہ کمال کے لیے ضروری ہے اپنے سے غیریت اسٹیبلش کرنا، اپنے سے ایک متصرفانہ غیریت اسٹیبلش کیے بغیر کمال کا کوئی انسانی ورژن ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چیزیں میرے اندر رہ کر ناقص رہتی ہیں اور چیزیں مجھ سے بلند ہو کر خود بھی کامل ہوتی ہیں اور میری بھی تکمیل کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان معنوں میں یہ کہہ رہے ہیں۔
تو یہ بھی نہیں ہے، تو نفس بھی نہیں ہے، تو روح زمینی بھی نہیں ہے، تو جانے جاں ہے، اور اپنے اس پوٹینشیل اور اپنی اس حیثیت کے ساتھ حرکت میں ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ اب اگر ہم ان میں سے ان لفظوں کو بس ذرا سا کھول دیں تو انشاءاللہ اس شعر کا مجموعی مفہوم سامنے آ جائے گا۔ تو پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں کہ تو دانہ چگنے والی عقل کی طرح نہیں ہے، تو بغض اور کینے سے بھرے ہوئے نفس کی طرح نہیں ہے، تو زمین میں زندگی پیدا کرنے والی روح نباتی کی طرح نہیں ہے۔ روح کی کچھ قسمیں ہیں نا، تو اس میں سب سے نچلی قسم کو کہتے ہیں روح نباتی، ٹھیک ہے نا، جو بایولوجیکل سطح ہے، کہ تو روح نباتی نہیں ہے، تو جانے جاں ہے اور حرکت میں ہے۔ اور مطلب یہ فریز بڑا زبردست ہے، تو جانے جانی می روی، اس پہ اگر آپ کاما نہ لگائیں کہ تو جانے جانی کاما می روی، کہ تو جانے جاں ہے، اور کیونکہ می روی ردیف ہے تو وہ ردیف کے طور پہ آ گیا یہاں پر اور کھپ بھی گیا، لیکن اگر اسے کاما لگائے بغیر پڑھیں تو بہت پرلطف ہے۔ تو جانے جانی می روی، کہ تو جان کی جان ہے متحرک رہتے ہوئے، تو جان کی جان کی حیثیت سے حرکت وجودی میں ہے، ٹھیک ہے نا، حرکت وجود کا نام ہے، تو تیرا مرتبہ وجود جانے جاں ہے، اور تیرا سارا آرڈر آف بینگ جس حرکت پہ چل رہا ہے وہ روحانی ہے، بلکہ روحانی در روحانی ہے، اور وہ امپرسنل حالت میں روحانی ہے، یعنی تو عاشق ہے اور محبوب کا محبوب ہے۔ جانے جاں کا مطلب ہے کہ تو عاشق بھی ہے اور اپنے محبوب کا خود محبوب بھی ہے، تو طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، تو اپنی ان دونوں حیثیتوں کو ایک نقطۂ وجودی میں ضم کر کے اب تیرے وجود کی حرکتیں اپنا اظہار، تیرے وجود کی حرکت اپنا اظہار کر رہی ہے، اپنا اطلاق کر رہی ہے۔ تو عقل دانہ چین، آپ دیکھیں کہ نفس، عقل اور روح، ان کو اضافتوں کے ساتھ استعمال کیا ہے، تو جو مضاف الیہ بنایا جائے تو اس میں ایک غرض ہوتی ہے، اس میں ایک مقصد ہوتا ہے، یعنی اضافت کسی ایک کیریکٹر پہ اضافت لگا دی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے معنی کو متعین رکھا جا رہا ہے، ٹھیک، یعنی اس کو اس میں موجود تمام معانی کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ عقل دانہ چی کہہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عقل کی ایک خاص الخاص جہت کی طرف اشارہ کر کے اس عقل کی تجھ سے نفی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اسی طرح نفس اور اسی طرح روح۔ تو عقل کو دانہ چی کیوں کہا ہے، یعنی عقل میں دانہ چینی کا ایلیمنٹ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یعنی دانہ چننا، دانہ چگنا، یہ بہت سادہ ہے کہ عقل محسوسات سے تصورات تشکیل دیتی ہے، عقل محسوسات کی ایبسٹریکشن کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی دانہ وہ جو مشاہدے میں ہے، حواس میں ہے، تجربے میں ہے، عقل محسوسات کے ڈیٹا کو پروسیس کر کے اس سے مجرد تصورات کی تشکیل کرتی ہے، عقل جزیات سے پہ کام کر کے کلیات کو تعمیر کرتی ہے، عقل پرٹیکولر سے یونیورسل کی طرف جاتی ہے،
ٹھیک ہے نا، عقل محسوس سے ایبسٹریکٹ کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عقل کا ایک عمومی عمل ہے۔ تو اسی عمومی عمل کی روح سے یہ عقل کو خطاب دے رہے ہیں کہ دانچی ہے، یعنی عقل کا اب یہاں یہ مطلب ہے کہ جو جزیات سے کلیات کا استنباط یا استخراج کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ یونیورسل کو پرٹیکولر پر اپلائی کرنا، وہ بھی عقل کرتی ہے، لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے پرٹیکولر کو یونیورسلائز کرنا، ٹھیک ہے نا، محسوس کو معقول بنانا۔ تو حواس پر دار و مدار رکھنے والی عقل نہیں ہے، یعنی تو ایسا عقلی وجود نہیں ہے جو اپنے حواس کا پابند ہو، اور تو وہ نفس، اس نفس کی طرح بھی نہیں ہے جو کینے سے بھرا ہوا ہے، جو بغض سے چھلک رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ تو تیری بلندی عقل کی بلندی کی طرح نہیں ہے، اور نہ تجھ میں کوئی ایسی پستی موجود ہے جو نفس کی پستی سے مناسبت رکھتی ہو۔ تیری بلندی عقل کی بلندی سے زیادہ ہے، اور تجھ میں وہ پستی ہے ہی نہیں جو نفس کا خاصہ ہے، لہذا تو ان سے مستغنی اور بے نیاز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور نئے روح حیوان زمین، اور نہ تو زندگی کے کسی خودکار نظام کے نتیجے میں جنم لینے والا وجود ہے، یعنی نہ تو کوئی بایولوجیکل اینٹیٹی ہے، تو وجود کامل ہے، تو مرد اکمل ہے، تو جو ہے وہ ان نقائص سے پاک ہے جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم کبھی انسان کو عقلی وجود کہیں، کبھی نفسیاتی وجود کہیں، کبھی حیاتیاتی وجود کہیں۔ تو انسان ہونے کی ان تین زبردستی کی کنڈیشن سے خود کو بے نیاز کر چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب عقل، نفس اور جسم، روح حیوان زمیں کا مطلب ہے کہ تو صرف جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف ذہن نہیں ہے، تو صرف طبیعت نہیں ہے، واضح ہے نا یہ بات؟ تو کیا ہے؟ تو ان تینوں سے ماورائی اور بے نیازی کی حالت میں جانے جاں ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی حقیقت طبیعی نہیں ہے، میٹافزیکل ہے۔ انسان کی حقیقت عقلی نہیں ہے، روحانی ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی حقیقت جسمانی نہیں ہے، شعوری ہے۔ مطلب مختلف باتیں آپ کہتے چلے جائیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی مجموعی حقیقت اگر عقل وغیرہ کے امکانات میں، عقل وغیرہ کے الفاظ میں نہیں سماتی، تو آخر وہ کیا ہے، اسے کس لفظ سے ظاہر کیا جائے؟ وہ لفظ ہے جاں، ٹھیک ہے؟ پہلے جاں کو سمجھیں، پھر جانے جاں کو سمجھیں، تو جیسے شعر پورا مفہومی اور احوالی دونوں سطحوں پر کھل جائے۔ اچھا، جانے جاں کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے پہلے، یا اس کوشش کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ایک اصول ہے، وہ بیان کرتا ہوں کہ پہلے تو بالکل کروڈ حالت میں بیان کرتا ہوں کہ ہر سلب یعنی نگیشن،
ایجاب ہے، یعنی افرمیشن ہے۔ ہر نہیں ہاں ہے۔ اگر ذرا سا اس نہیں کو کھولو گے تو اس میں سے ہاں نکلے گی، اور اسی طرح ہر ہاں نہیں ہے، یعنی ہر نہیں کے لیے ہاں ضروری ہے اور ہر ہاں کے لیے نہیں لازمی ہے۔ اس سے گویا علم کی بھی تعمیر ہوتی ہے اور وجود کی بھی تشکیل ہوتی ہے۔ یعنی میں اپنے جاننے کی حالت میں بھی اسی اصول پہ چلتا ہوں اور اپنے ہونے کی حالت میں بھی اسی اصول پر رہتا ہوں کہ جو نہیں ہے وہ کسی ہے پر ختم ہوتی ہے اور جو ہے وہ کسی نہیں پہ تمام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں اس کو اپلائی کیا ہے مولانا نے کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ یعنی عقل چاہتی ہے کہ نفس نہ رہے، عقل اپنے ایجاب کے لیے نفس کے سلب کا تقاضا کرتی ہے۔ نفس اپنی افرمیشن کے لیے عقل کی نگیشن کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں مشترک ہیں اس تقاضے میں کہ روح نباتی سے انہیں منسوب نہ کیا جائے۔ یعنی نفس روح نباتی کے سلب پر ہے اپنے ایجاب کے لیے، عقل کے انکار پر ہے اپنے اس بات کے لیے۔ تو یہ تینوں جو ہیں ان تینوں کا مجموعہ انسان ہے نا، تو انسان کے وجود اور شعور دونوں میں سلب اور ایجاب کا یہ انٹریکٹیو عمل جاری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جس وجود میں یا جس ذہن میں سلب و ایجاب کی اس طرح کی جبری انٹریکشن ہو وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ کمال کہتے ہیں کرسٹلائزیشن کو، سمجھئے نا؟ کمال کہتے ہیں نظام ازداد سے بلند ہو کر کرسٹلائز ہو جانے کو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیونکہ یہ اس کے کمال کا اس بات کر رہے ہیں، لہٰذا انسان کے وجود اور شعور میں برپا ایک معرکہ ازداد سے اسے بلند دکھا رہے ہیں۔ یعنی انسان نفس ہونے کے لیے مجبور ہے کہ عاقل ہو، انسان عاقل ہونے کے لیے مجبور ہے کہ روح حیوانی کا حامل ہو۔ ان میں سے کوئی بھی چیز جو ایک دوسرے کی نفی کا تقاضا کرتی ہے، یہ اپنے اپنے تقاضوں سمیت اگر انسان میں کار فرما نہ ہوں تو اس میں وجودی اور ذہنی نقص پیدا ہو جائے گا، یعنی خرابی پیدا ہو جائے گی، وہ نارمل نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں یعنی کہ ناقص الوجود کے وجودی اور شعوری اسٹرکچر سے تو بلند ہے، یعنی یہ سب ناقص الوجود کو بنانے کے لیے ہے یہ سارا نظام۔ اس سارے نظام کی پروڈکٹ جو وجود ہے وہ ناقص رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کامل و کمال اس کل کو کہتے ہیں جس کے اجزاء ہم معنی اور ہم حال ہوں، جس کے اجزاء میں تضاد کی نسبت نہ ہو، جس کے اجزاء میں وجودی دوئی کے بیریئرز نہ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو کہتے ہیں کمال۔ تو کیونکہ وہ کامل ہے لہذا اس پورے جو ڈائلیکٹیکل یا اس کو جو بھی نام دے دیں، اس پورے تضاداتی عمل سے بلند ہے۔ ٹھیک؟ دوسری جو وہ میں بھول رہا ہوں، تو اب ابھی میرے ذہن میں آیا تھا کہ دوسرا پہلو ایک اور ہے۔ ہاں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں جو کچھ موجود ہے، اس پہلی بات کی بنیاد پر ہے یہ بات کہ یہاں جو کچھ موجود ہے
یا جو کچھ معلوم ہے وہ ڈویلٹی کے ساتھ ہے، یعنی ڈویلٹی کے بغیر، ثنویت اور دوئی کے بغیر یہاں نہ کچھ موجود ہے نہ کچھ معلوم ہے۔ یعنی کہ رات معلوم ہے تو دن ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اچھائی موجود ہے تو برائی لازمی ہے، یعنی اچھائی کوئی حال کے طور پر رکھی نہیں جا سکتی برائی کے حوالے اور امکان کے بغیر، ٹھیک ہے نا۔ تو انسانی پرسیپشن ہو یا انسان کے ہونے کی حالت ہو، دونوں صورتوں میں ڈویلٹی ایک بائنڈنگ قانون ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈویلٹی میں کمال ممکن نہیں ہے، دن ناقص ہے تو رات وجود رکھتی ہے نا، اچھائی ادھوری ہے تو برائی موجود ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ نقص ہے، نقص پہ دلالت کرتی ہے۔ تو لیکن وہ ڈویلٹی کیونکہ ذہن اور وجود دونوں کی ایک مستقل کنڈیشن ہے، اس کے بغیر کوئی ذہنی اور وجودی پرسپیکٹو قائم ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس کو استعمال تو کیا ہے، لیکن اس کے استعمال میں بھی اس کو ایک وحدت کا مظہر بنایا ہے، اس کی دوئی کو برقرار نہیں رہنے دیا۔ اب آپ سمجھے نا، جیسے بیج اور پیڑ کی دوئی ہے، لیکن بیج اور پیڑ کی دوئی وحدت میں ڈھلی ہوئی ہے، فارم اور ریئلٹی کی دوئی ہے، یہ دوئی ایک خاص پرسپیکٹو میں وحدت کا استعارہ ہے، ڈویلٹی کا مظہر کم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جہاں ڈویلٹی وجودی چاہے ذہنی رہ جائے وجودی نہ رہے، اس منزل تک پہنچے بغیر کمال حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی کمال ایک کل ہے جس کے اجزاء میں آپس میں کثرت ہے، لیکن وہ اپنے وجود میں واحد ہیں، یعنی جس کے اجزاء اپنے فہم میں، اپنی فہرست میں کثیر ہیں، لیکن اپنی موجودیت میں واحد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں جانے جانی اس ڈویلٹی ہی پر ہے کہ تو جان کی جان ہے، تو روح کی روح ہے، تو یہاں ایک روح میں انٹرنل ڈویلٹی پیدا کر دی نا۔ اب ایک پہلا قدم یہ اٹھایا کہ یہاں ڈویلٹی انٹرنل ہے، یہاں ڈویلٹی ایکسٹرنل ہے، ٹھیک ہے، اس کو مدھم کیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر ڈویلٹی ایکسٹرنل ہے تو وجودی ہے، اور انٹرنل ہے تو وجودی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کو اس طرح سے وہ کیا نا، تو اب اس میں وہی نسبت ہے جو پیڑ اور اس سے پھوٹنے والے درخت میں ہوتی ہے، کہ تو جانے جانی، جان کسے کہتے ہیں؟ میں ایک تعبیر کرتا ہوں، وہ شاید پہلے قدم پہ مشکل ہو، لیکن اسے کھولیں گے۔ جان کہتے ہیں اصل وجود کو، یعنی موجود ہونے کا، وجود کا پورا جنگل جس ایک بیج سے اگا ہے اسے جان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ کیونکہ وجود شعور پر مقدم ہے، یعنی شعور وجود کا خاصہ ہے، وجود شعور کی پروڈکٹ نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اس کو اگر ہم اس کو نظر میں رکھیں کہ وجود شعور پر مقدم ہے، ہونا، جاننے اور سمجھنے پر تقدم رکھتا ہے، سبقت رکھتا ہے، یعنی
وجود اصل ہے اور شعور اس کی ایک لازمی فرع یا جو بھی کہہ لیں، اصل وجود اور شعور میں اصلیت شعور کو حاصل ہے، اصالت بلکہ کہنا چاہیے، پرنسپیالٹی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے اب اس سے یہ مطلب نکلا کہ پورا نظام وجود اور پورا عالم شعور دو نظر آنے کے باوجود جس ایک اصل پر استوار ہے، اس اصل کا نام جاں ہے، ٹھیک؟ جاں کہتے ہیں حیات محض کو، روح مطلق کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ روح مطلق جس کا تجزیہ بھی نہیں کیا جا سکتا، جو وحدت محض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس روح مطلق سے وجود اور شعور دونوں کے دائرے اپنے امتیاز لیکن ہم اصلی کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں جان۔ اب اس میں ایک ڈویلٹی نکالی ہے کہ جانے جاں، یہ ڈویلٹی ہے نا کہ جان کی جاں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ہماری روایت میں ایک روح اعلیٰ ہے، ایک سپریم سول یا سپریم اسپرٹ ہے، باقی سب ارواح یعنی باقی سارے سبسٹینسز آف ایگزسٹنس اس کے مظاہر ہیں، ٹھیک؟ آپ سمجھیں؟ اب یہ بہت میرا خیال ہے کہ آسان ہے کہ ایک روح کو یا جاں کو اسی معنی میں لیں جو میں نے عرض کیا۔ اب اس معنی میں لیتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ہماری جو آنٹالوجی ہے، یعنی میٹافزیکل آنٹالوجی جو ہے، وہ یہ ہے کہ ایک روح اعلیٰ ہے، یعنی سپریم اسپرٹ یا ڈیوائن اسپرٹ، ٹھیک ہے نا؟ باقی تمام ارواح یعنی وجود کے نظام کو اس کے امتیازات اور کثرت کے ساتھ چلانے والے تمام سبسٹینسز اس روح اعلیٰ سے ڈیرائیوڈ ہیں، ان کا مصدر حقیقی وہی روح اعلیٰ ہے، یعنی ہم سب ارواح ہیں، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور ہماری تمام ارواح ایک ہی روح سے صادر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذہن میں آ گیا نا کہ روح اعلیٰ اور اس کے صادرات، اس کے مظاہر، اس سے ڈیرائیوڈ ارواح، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں بھی دیکھیے کیا امتیاز، اس لحاظ سے تو ہم سب جانے جاں ہیں، ہم سب اس روح کے مظاہر ہیں، زندہ مظاہر، ٹھیک ہے نا؟ اس میں انہوں نے اس کا امتیاز یہ پیدا کیا کہ ہم اس کے مظاہر ہونے کے باوجود ناقص ہیں، کیونکہ ہماری ارواح پرسنل ہیں، ہماری ارواح انفرادی ہیں، ہماری ارواح ایک کثرت کے در و بست کے ساتھ ہیں، ہم سب ارواح ہیں، لیکن ہمارے روح ہونے سے ہماری کثرت ثابت ہوتی ہے، ہماری وحدت اسٹیبلش نہیں ہوتی، یعنی ہماری ذہنی وحدت تو نکل آتی ہے لیکن ہماری وجودی کثرت زائل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود ایک ہی روح سے نکلے ہیں، لیکن یہ سمجھ کی سطح پر ہے، ہم اپنی کوئی وجودی شہادت ایسی نہیں رکھتے کہ ہم وجوداً بھی ایک ہیں، ہم وجود واحد ہیں، یہ شہادت ہم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر ہم وجود واحد ہوں تو ہماری انفرادیتیں بلا جواز ہو جائیں گی، ہماری انفرادیت غیر حقیقی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ واضح ہے نہیں بات؟
تو اب اس میں وہ امتیاز یہ رکھ رہے ہیں کہ وہ روح اعلیٰ جس سے سارا عالم ارواح صادر ہوا ہے، اس روح اعلیٰ سے تیری نسبت عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے، بنی نوع انسان کی طرح نہیں ہے، دیگر تمام موجودات کی طرح نہیں ہے۔ اس نسبت میں بھی ایک اختصاص ہے، وہ نسبت بھی صرف تجھے میسر ہے، اور وہ نسبت کیا ہے کہ یہاں روح اعلیٰ واحد رہتے ہوئے اپنے مظہر کو بھی واحد بناتی ہے۔ اب آپ سمجھیں نا کہ روح اعلیٰ میں دو اوصاف ہیں، مثال کے طور پہ دو اوصاف ہیں، ایک اس کا اصل وجود ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ واضح ہے، یا اصل موجودات ہونا، اور دوسری اس کی وحدت۔ تو اس کی جو اصالت ہے، اس کا اصل وجود ہونا تو اس کے مظاہر میں منتقل ہو جاتا ہے، اس کی وحدت اپنے مظاہر میں منتقل نہیں ہوتی۔ تو وہ ہے کہ جس میں اس نے اپنی وحدت کو بھی منتقل کر دیا۔ اب آپ سمجھے نا، تو وہ جانے جاں ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم سپریم اسپرٹ کو جاں کہتے ہیں، سپریم اسپرٹ کا تیرے اندر وہ ظہور ہے کہ تجھے بھی سپریم اسپرٹ کہنا روا ہے، گویا روا ہے۔ تو اب روح اعلیٰ اور ارواح میں نسبت غیریت کی ہے، اور جانے جاں میں، یعنی اے مرد کامل، روح اعلیٰ کے ساتھ تیری نسبت عینیت کی ہے، یعنی ہماری جو نسبت روح اعلیٰ کے ساتھ ہے اس میں غیریت وجودی ہے اور وحدت علمی ہے، یعنی کہ غیریت غالب ہے، وحدت مغلوب، اور عینیت آئیڈینٹی مغلوب ہے۔ تو وہ ہے کہ تیری مظہریت میں عینیت غیریت پر غالب ہے، یعنی غیریت ختم نہیں ہوئی، تبھی تو جانے جاں ہے نا، تبھی تو ڈویلٹی کا یہ صیغہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن روح اعلیٰ کے ساتھ تیری نسبت میں غیریت جو ہے مغلوب ہے اور عینیت غالب ہے، جبھی تجھے واحد کے صیغے میں کہا جاتا ہے۔ تو کمال ہے، یہ گویا ایک الہی مرد کامل ہے جس نے اللہ کے ساتھ نسبت میں غیریت کو عینیت سے مغلوب کر لیا ہے۔ ہر موجود کو حقیقت اعلیٰ سے غیریت اور عینیت دونوں کی نسبتیں حاصل ہیں، لیکن باقی کا حال یہ ہے کہ وہاں غیریت ٹھوس ہے اور عینیت تصوری ہے۔ تیرے ساتھ یہ ہے کہ تیری اور اس کی غیریت تصوری ہے اور عینیت ٹھوس ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے نا کہ تصوف میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ سیر الی اللہ مع اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف چلنا، اللہ ہی کو لے کر، اللہ ہی کے ساتھ اللہ کی طرف چلنا۔ تو سیر الی اللہ مع اللہ کی یہ پوری تصویر کشی ہے کہ تو حرکت نقص سے کمال کی طرف ہوتی ہے نا، مثبت حرکت، لیکن ایک حرکت ہوتی ہے جو کمال کے اجمال سے اس کی تفصیل کی طرف ہوتی ہے، وہ کمال کی اندرونی حرکت ہوتی ہے۔ تو یہ حرکت بھی اس طرح کی ہے کہ وہ کامل ہے نا جو اللہ کے ساتھ ہیں،
اب وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے اللہ کی طرف حرکت میں ہے، بس یہ پورا تصور اس کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کچھ رعایتیں ہیں لفظی، وہ دیکھ لیجئے کہ عقل اور نفس کی گویا ایک پوری ماہیت بیان ہو گئی ہے۔ وہ کیا کہ عقل کا کردار پروڈکٹیو ہے، یہ جتنا لیتی ہے اس سے زیادہ لوٹاتی ہے، یہ تھوڑا لے کر بہت سا بنا دکھاتی ہے۔ تو یہ دانہ چی ہیں، کہ دانہ تو چھوٹے سے چھوٹے یونٹ کا نام ہے نا، کہ یہ دانہ لے کر جنگل اگا دیتی ہے۔ اور نفس کا کردار تخریبی ہے، عقل کا کردار تعمیری ہے، نفس کا کردار تخریبی ہے۔ کی کہتے ہیں اس بغض کو جو جنگ پر آمادہ کر دے، کی فارسی میں جنگ کو بھی کہتے ہیں، کینہ۔ تو جیسے کینہ پرور ہونے کا مطلب ہے جھگڑالو ہونا، تو جھگڑا یا جنگ یا تصادم نفس میں تخریب کی نیت سے ہوتا ہے۔ تو یہ کین اور دانہ چی سے یہ رعایت جیسے ان کی ماہیت کا یہ امتیاز ظاہر کر دیا۔ تو اسی طرح روح حیوان زمین اور جان جاں میں ایک وہ ہے نسبت ہے، ایک رعایت ہے، تضاد کی رعایت ہے۔ یہاں بھی تضاد کی رعایت ہے، یہاں بھی تضاد کی رعایت ہے۔ اور یہ بھی مطلب ایک اچھی کرافٹس مین شپ ہے نا، کہ تضاد کی رعایت پہلے مصرعے میں جس ترتیب سے آئی ہے دوسرے میں بھی اسی ترتیب سے آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں زمین کا لفظ لکھ دیا، یہاں آسمان کا لفظ محذوف ہے، کہ تو زمینی نہیں ہے، تو آسمانی ہے، تو معمار ہے، تو گرانے والا نہیں ہے، تو سدھار والا ہے، بگاڑ والا نہیں ہے، تو پست نہیں ہے، تو بلند ہے، تو زمینی نہیں ہے، تو آسمانی ہے۔ تو یہ شعر ہے۔